مفتی صاحب، پاکستان بہت سالوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ دہشت گردی کی اصل روٹ کازز کیا ہیں، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ دہشت گردی کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس پہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ کیا جو شخص اپنے آپ کو دھماکے سے اڑاتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دھماکے سے اڑاتا ہے، وہ شہید ہے، یا جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں وہ شہید ہیں؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے انلائٹن کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے اس پہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر پروگرام میں آپ نے دعوت دی اور دو بہت سینسیٹیو ٹاپک آپ نے تیار کیے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ٹاپکس پر اچھے انداز سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ کے احباب جو ہے وہ دوست شفیق صدیقی صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ گویا کہ آپ کو اجازت دے کے گویا کہ اس اسلامی پروگرام میں حصہ ڈالا. اللہ ان کو برکت دے. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. اصل میں یہ جتنا بھی انہوں نے پہلے بھی ایک کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ باہر کی فزیکلی جب تبدیلی آتی ہے تو اس سے پہلے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. جب نظریاتی طور پہ جب چینج آتا ہے انسان کے اندر، اب اس انسان کا ہاتھ اٹھتا ہے. اگر کسی پر دشمن عداوت کے جذبات بھڑکتے تو اب اس کا ہاتھ اس کو مارنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اگر اس کے اندر محبت کے جذبات اٹھتے تو اب اس کو آغوش میں لینے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. اندر کی تبدیلی پہلے ہوتی ہے. اب یہ جو پاکستان میں دہشت گردی جو شروع ہوئی ہے، یہ اصل میں نظریاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ جو فزیکلی ہارم پیدا ہوتا ہے. اور نظریاتی تبدیلی جو ہے وہ اصل میں اس کے 3 درجے ہیں. ایک افراط ہے، دوسرا تفریط ہے، اور ایک اعتدال ہے. مذہب اسلام جو اعتدال کا دوسرا نام ہے، اس لیے امت مسلمہ کو امت وسط کہا قرآن نے کہ یہ درمیانی امت ہے. نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ تو یہ کہ بالکل بہت زیادہ ایک دم ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے، نہ بہت زیادہ دوسرے رخ اختیار کرتی ہے، بلکہ یہ درمیان کے راستے میں رہتی ہے. اور یہی مسلمان کی شان ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. دہشت گردی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی بھی نظریے کے اندر انتہا پسندی جب پیدا ہوتی ہے، ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے، اور وہ گروہ یا فرد وہ ایکسٹریملی سمجھ لیتا ہے کہ میرا جو نظریہ ہے یہ بالکل درست ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ وہ سوچ لیتا ہے. اب وہ اپنی زبان سے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اپنی تحریر سے، اپنے پیغام سے بات کو آگے بڑھاتا ہے. اب ماننے والے مان جائیں تو اس کی گویا کہ جماعت کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، نہ مانے تو پھر اس کو وہ ایکسٹریم سے آگے وہ ٹیررزم میں چلا جاتا ہے. وہ گویا کہ شدت پسند ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ اب اسلحے کے زور پہ مجھے یہ نظریہ منوانا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پاکستان خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ایک نظریاتی ملک ہے. 2 ہی ملک ہے دنیا کے اندر جو ایک اسلام کے مذہب کے نظریے پر قائم ہوئے، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل. یہ دونوں ایک مذہبی تصور کے تحت قائم ہوئے. تو اسلام چونکہ نظریاتی ملک ہے اور نظریاتی ارد گرد جو اس کے دشمن وہ بھی نظریاتی ہیں، اور ان کا ایک نظریہ جو اندر اور باہر وہ اس کے دشمن وہ بھی نظریاتی ہیں. تو نظریاتی دشمن کو جو قلع کما کرنا یا اس کو قائل کرنا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نظریاتی دشمن کو اسلحے کے زور سے آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر کے نظریے کو اعتدال میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ درست نہیں ہوگا. تو پاکستان میں اصل میں وہ گروہ کہ جو یہ انتہا پسندی کے بعد پھر جو ہے دہشت گردی کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اسلحے کے زور پہ اپنے نظریے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر جو انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، اس لیے کہ دہشت گردی کی 4 کیٹیگریز ہیں. پہلی دہشت گردی کی کیٹیگری انفرادی دہشت گردی، دوسری گروہی دہشت گردی، اور تیسری ریاستی دہشت گردی، اور چوتھی عالمی دہشت گردی. یہ 4 اس کی اقسام ہیں، اور اس کے تحت پھر یہ دہشت گردی پیدا ہوتی ہے، ٹیررزم سامنے آتا ہے اور بے گناہ لوگوں کی جان لی جاتی ہے. کیونکہ دہشت گرد چونکہ اپنے نظریوں کو حق سمجھ کے وہ اسلحے کا استعمال کرتا ہے، اب اس میں گناہ گار بے گناہ اس کی وہ تقسیم نہیں کرتا. وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ گناہ گار جو مرے ہیں وہ تو میرا مطمع نظر تھا، جو بے گناہ مرے ہیں اللہ میں ان کو بخش دے گا. یہ کہہ کہ وہ حملہ کر دیتا ہے، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کوئی نظریاتی طور پر بڑے خوفناک جو راستے پر چل رہا ہے جس کی دنیا آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مفتی صاحب، جو شخص وہاں پہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے دھماکے سے اڑاتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی اسی امید پہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. صحیح. جو بیچارے مظلوم جو مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے، اور آپ نے بھی 1-2 دفعہ پروگراموں میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو مظلوم
کسی بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے وہ بھی جنتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ مارنے والا بھی جنتی ہے تو مرنے والا بھی جنتی ہے، تو یہ تفریق کیسے ہوگی ان دونوں میں؟ صحیح یا غلط کی تفریق کیسے ہوگی؟ یہ اچھا سوال ہے، لیکن بات یہ کہ وہ تو اس کے اپنا ذام ہے. اس نے ازیوم کر لیا کہ میں دھماکے سے اگر پھٹ جاؤں گا تو میں جنتی ہوں. اسے ازیوم کر لیا. کیوں ہوا یہ کہ اس کے جو بھی ٹرینر ہوں گے انہوں نے نظریاتی طور پہ اتنی ایکسٹریم پہ اس کو لے گئے ہیں کہ بھئی تم اگر دھماکے سے پھٹ جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور پیچھے جو تمہاری نسل اولادیں ہیں ان کو دین دنیا کی خیر مل جائے گی. تو وہی بات میں نے کہی کہ اس کو اتنا ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، اس کی ایسی تربیت اور ٹریننگ کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ جان انسان کی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں فوجیں، آرمی جب جنگیں لڑتی ہیں، اب آپ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کر سکتے کہ وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، کافر مر کے جہنم میں جائے گا، لیکن وہ لڑنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ اسی نظریے کو پکا کے آتا ہے کہ میں وطن کی جو حفاظت کر رہا ہوں، اس کے لیے اپنی جان جو قربان کر رہا ہوں، یہ اللہ تبارک یعنی گاڈ جو ہے وہ کل کو مجھے جو ہے وہ انعام دے گا. گاڈ کیا میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ عیسائیوں تو جیزس کے ہاں میری جو ویلیو ہو جائے گی. تو وہ بھی یہ سوچ کے آتا ہے. تو بات وہی اندر نظریاتی طور پہ اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یعنی غلط علم کی بنیاد پر وہ اپنا پورا نظریہ قائم کر کے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی میں ہوتا ہے. اس سے اس کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی دنیا آخرت میں خیر ملنے والی نہیں ہوتی.